بہرحال کیونکہ مجھے بھی خطاب کرنا ہے اور میں بات کر رہا تھا تعزیہ داری کی. کسی بات کر رہا تھا؟ تعزیہ داری. اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں اسے قرآن سے ثابت کروں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کچھ باتیں سمجھنی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے. اللہ کی نشانی کیا ہے؟ صفا اور مروہ. صفا اور صفا اور صفا اور مروہ کیا ہے؟ ایک ولیہ کا، حضرت ہاجرہ کا صرف دوڑنا ہے. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑی. کوئی اللہ کے نبی نہیں دوڑے، کوئی اللہ کا رسول نہیں دوڑا، بلکہ صفا اور دوڑ لگائی. اللہ کو آپ کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس دو چھوٹی پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دیا. اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں صرف صفا اور مروہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ مقدس مقامات جو اللہ والوں سے، جو اللہ کے محبوبین سے، جو اللہ کے پسندیدہ بندوں سے منسوب ہو، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے مقام ابراہیم، یہ منی، یہ عرفات، یہ مزدلفہ، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں. زمانوں میں محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور جو ان چیزوں سے منسوب ہے، اذان، اقامت، یہ مینارے، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. تو صفا و مروہ ہی نشانی نہیں، بلکہ جو مقدس مقامات ہیں، جو کسی ولی سے، جو کسی نبی سے، جو کسی ولیہ سے منسوب ہے، وہ سب اللہ کی نشانی ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ جی. بولیے. قربانی میں بکرا لاتے ہوں گے. کیا لاتے ہیں؟ بکرا. بکرا یا کوئی گائے بھی لاتے ہوں گے. یہ گائے ہے کیا؟ یہ بکرا ہے کیا؟ بکرا ہے، گائے ہے. اس کا مذہبی کیا تعلق ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ بکرا جب تک تم نے قربانی کے لیے خریدا نہیں تھا، توجہ، یہ بکرا جب تک تم نے قربانی کے لیے خریدا نہیں تھا، تب تک وہ بکرا ہی تھا. یہ گائے جب تک تم نے قربانی کے لیے خریدی نہیں تھی، تب تک فقط وہ 4 ٹانگ والی گائے تھی. لیکن جیسے ہی بازار میں جانے کے بعد تم نے بکرا، تم نے گائے خریدی، اب یہ بکرا، یہ گائے نہیں رہی. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. اب یہ بکرا اللہ کی نشانی ہو گیا، اب یہ گائے اللہ کی نشانی ہو گئی. بند ہو جاتا ہے. توجہ سے سنیے.
बकरा पहले बकरा था, गाय पहले गाय थी, लेकिन सिर्फ आपने कुर्बानी के लिए खरीदी। कुरान कहता है, ये कोई मुफ्ती और मुल्ला नहीं बोल रहा, अल्लाह का फरमान है, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शअरिल्लाह। हमने इस कुर्बानी के खरीदे हुए जानवर को अपनी निशानी बना दिया। इतनी बात समझ लिए? ये शफे मिल्लत इस कुर्सी पे बैठे हुए, ये कुर्सी किसकी है? दूल्हा के बैठ जाए, घर पे उनकी अम्मा अब्बा बैठ जाए, ठीक? मैं समझा रहा हूं, आपके जहन को करीब करीब। ये कुर्सी जिसने बनाई है बैठने के लिए, आलिम बैठे, मुफ्ती बैठे, इमाम बैठे, पंडित जी बैठे, कोई बैठे, लेकिन मौलाना साहब आते हैं, माइक संभालते हैं। हाज़री अशफ़े मिल्लत मिंबरे रसूल पे जलवागर है। सुभान अल्लाह। हाज़री अशफ़े मिल्लत मिंबरे रसूल पे जलवागर है। तो मैंने कहा, ये रसूल का मिंबर कहां से? क्या ये लकड़ी मदीने से आई? क्या ये कुर्सी मदीने से आई? क्या ये सोफा मदीने से आया? इसमें तो पंडित जी भी बैठते हैं, इसमें तो दूल्हा भी बैठता है, इसमें तो नौशा भी बैठता है। आप कहते हैं ये मिंबरे रसूल है, आप ये कहते हैं कुर्सी रसूल है, आप ये कहते हैं कि मिंबरे रसूल पर आले रसूल तशरीफ फरमा है। तो मौलवी साहब कहेंगे, हाँ ये कुर्सी हर काम के लिए यूज होती है, मगर क्योंकि आले रसूल बैठ गए, नाइबे रसूल बैठ जाते हैं, तो अब ये कुर्सी कुर्सी नहीं रह गई। सुभान अल्लाह। अब ये कुर्सी कुर्सी नहीं, अब ये मिंबरे नूर, अब ये कुर्सी बैठ जाए, कोई मुफ्ती बैठ जाए तो वो मिंबरे रसूल हो जाए, तो ये कागज, ये लकड़ी की तासिया, अरे ये कुर्सी तो सिर्फ अशफ़े मिल्लत के लिए नहीं बनी, सबके लिए बनी। बगैर ताजिया तो हम सिर्फ हुसैन के लिए। ये ताजिया निकलता है तो हमें करबला के हुसैन, जब ये ताजिया निकलता है हमें करबला के 72 शहीदों की याद दिलाती है। कहते हो ताजिया बंद करो,